الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اس پر آج تیسری نشست ہے ہماری۔ کل ہم نے ہدایت کا لغوی معنی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت عطا فرمائی اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے ایک بات سمجھنی ہے۔ ہم نے کل پڑھا ہدایت کا معنی ہے جو چیز مطلوب تک پہنچا دے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز مطلوب تک پہنچا دے۔ اب ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی۔ ایک معنی ہے کسی کو راستہ دکھا دینا، اراءۃ الطریق۔ ہدایت کا ایک معنی کیا ہے؟ کسی کو راستہ دکھا دینا۔ دوسرا معنی ہے ہدایت کا موصل الی الطریق یا موصل الی المطلوب، کہ انسان کو اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا دینا۔ دو معنی ہیں ہدایت کے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں، ایک شخص آپ سے رستہ پوچھتا ہے کہ یہاں سے ہم نے لاہور جانا ہے، تو آپ اسے بتاتے ہیں یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، دائیں چلے جانا، سامنے شاہراہ ہے، سڑک جا رہی ہے، اس سڑک پر سیدھے رہنا، تم لاہور پہنچ جاؤ گے۔ اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ ہی لے چلتا ہوں۔ یہ ہے مطلوب تک پہنچا دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوئی۔ اب اس کی ہم تقسیم کرتے ہیں کہ انسان کو ہدایت یافتہ بنانا، اس کے باطن میں ہدایت کا مادہ پیدا کرنا، یہ ہے اللہ کی شان۔ کسی کو ہدایت یافتہ بنا دینا، اس کے باطن میں ہدایت پیدا کرنا، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ جب بھی قرآن کریم میں اللہ کی ذات کی طرف ہدایت کا لفظ اس کی نسبت کی جائے گی تو وہ اسی معنی میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو پیدا کرتا ہے، بندے کو ہدایت یافتہ بناتا ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ دوسرا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر آئے گا وہاں یہ معنی آئے گا کہ محبوب راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ اب قرآن میں دو طرح کی آیتیں آتی ہیں۔ مثلاً سورہ قصص میں بیان ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دیتے۔ ایک معنی ایک آیت میں یہ ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ ہدایت نہیں، جس کو آپ پسند کریں، جس کو آپ محبوب بنائیں، اچھا سمجھیں، آپ اسے ہدایت ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے ہدایت بھی دے سکیں، یعنی آپ ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ شورا میں کہ محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت نفی کر رہی ہے اور قرآن کی ایک آیت ثابت کر رہی ہے۔ اب ان دونوں کے اندر تضاد ہے۔ ایک آیت کہتی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دیتے، دوسری آیت کہتی ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں۔ تو اب اس کا معنی وہی ہے جو ہم نے پہلے سمجھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتے، اسے ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ راستہ دکھاتے ہیں۔ اب آپ کو قرآن کریم کی ان دونوں آیات کی سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کی، یعنی اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن پڑھ کے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ اب اسی آیت کو لے کے دیکھو جی، اللہ نے فرمایا محبوب تم ہدایت نہیں دے سکتے، محبوب تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے منع کر دیا۔ انہیں یہ نہیں پتہ بیچاروں کو کہ جہاں اللہ نے نفی کی ہے ہدایت دینے کی، وہاں یہ کہ کسی کے اندر مادہ پیدا کرنا ہدایت کا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور یہ بھی کلی طور پر نہیں، اس میں بھی اللہ نے بعض مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بھی دیا ہے۔ کیسے؟ آپ نے وہ بات سنی جب حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول میں تو سمجھا کے تھک گیا، میری قوم والے بندے نہیں بنتے،
آپ ان کے لیے دعائے ضرر کریں، آپ ان کی ہلاکت کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں لوگ گئے، قبیلے والے گئے، رسول اللہ نے دعا مانگی، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا کر، قبیلہ دوس کو۔ اب وہ سارے ہدایت یافتہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دعا کس کی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی۔ تو اب یہ معنی بھی آپ کہیں جی رسول اللہ ہدایت دے ہی نہیں سکتے، تو آپ کی فہم کا قصور ہے۔ رسول اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مثلا دوسرا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر سختی کرتی تھی۔ تنگ آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا ہی کر دیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ایسی دی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو۔ اب جو بیان کرنے والے بڑا کمال کا نقشہ کھینچتے ہیں، ابو ہریرہ یہاں سے دعا منگوائی، گھر گئے، تو اس دور میں مدینہ کتنا بڑا تھا؟ آج جتنی مسجد نبوی شریفہ ہے اس سے کہیں کم مدینہ منورہ تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ دعا منگوائی، گھر پہنچے، جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے نہانے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز دی تو ماں نے باہر آتے ہی کہا، ابو ہریرہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ کوئی ابو ہریرہ کو گھنٹے لگے ہوں گے جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی وہاں قبول ہو گئی۔ تو آپ اس آیت کو صحیح طور پہ سمجھے نہیں، یہاں یہ ہے کہ جس کے نصیب میں ہدایت اللہ نے نہیں لکھی، محبوب آپ اس کو ہدایت یافتہ بنا نہیں سکتے۔ تو دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو ہدایت یافتہ بناتا ہے، ایک یہ ہدایت ہے، دوسری ہدایت ہے راستے پر لا کر کھڑا کر دینا۔ کبھی کبھی وہ موج میں آئے تو ہاتھ پکڑ کے لے بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ موج میں آئیں تو ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت تک چھوڑ کے بھی آتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں، ایک دو نہیں، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ آپ کھنگالیں تو آپ کو بیسیوں مثالیں ملیں گی۔ عمر کس ارادے سے آ رہے تھے؟ کس ارادے سے آ رہے تھے؟ اپنی بہنوئی کو، اپنی بہن کو، ان کے اوپر جو معاملہ تھا وہ کیا کر کے آ رہے تھے، کیا کرنے آ رہے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے لا کر نہیں کھڑا کر دیا۔ تو سمجھنے کا ہمارا کوتاہی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبوب کے بارے میں بھی قرآن میں فرما رہا ہے محبوب آپ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت یافتہ نہ بنانا ہو، اللہ محبوب سے پہلے ہی فرما دیتے ہیں محبوب اس معاملے میں تو نے کچھ نہیں بولنا۔ یہ بھی ہے، بعض ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ان کے خلاف اللہ نے فرمایا محبوب لیس علیک ھداھم، محبت کا ترجمہ۔ قرآن پڑھ کے بھی لوگ اس کے ترجمے کو صحیح سمجھے نا تو پھر مزہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے یہاں لکھا، بعض نے تو یہاں یہ لکھا لیس علیک ھداھم کے تحت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 کے تحت۔ بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی رسول اللہ کو اختیار ہی نہیں ہے، آپ کسی کو مومن بنا ہی نہیں سکتے، آپ کو تو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا کہ آپ کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا سکیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کمال کیا، رسول اللہ علیہ السلام کچھ لوگوں کے خلاف دعائے ضرر کر رہے تھے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ رب تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، میری تقدیر کیا کہتی ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہلاک ہو جائیں، اب میں اپنی تقدیر پوری کروں کہ آپ کی دعا۔ اس لیے محبوب جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ اسے لڑائی جھگڑے کے معاملے میں کہتے ہیں یار تو نہ بیچ میں آنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو نہ بیچ میں آنا۔ اب اس کا معنی کوئی کوتاہ علم وہ یہ لے لے کہ وہ تو اس کو جانتا ہی کچھ نہیں، اس نے پہلے کہہ دیا تو نہ آنا۔ بھئی اگر اس نے اس کو پہلے منع کیا تو اس لیے منع کیا بھئی تو آئے گا تو مجھے ماننی پڑے گی۔ تو یہاں فرمایا محبوب آپ دعا کر رہے ہیں ان کو مار دوں،
لیس علیک ہداہم، محبوب آپ اس بارے میں نہ لب کشائی کریں، آپ نہ بولیں میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی دل میں محبت چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ دل میں محبت ہونی چاہیے، تب جا کے احادیث طیبہ کی سمجھ آتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔